ہاں جی دوستو، قانونی ٹی وی چینل سے منصف عوان کا لاہور سے آپ کو سلام پہنچے۔ دوستو، یہ آج جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان جناب آصف سعید کھوسہ کے حوالے سے ہے، جو انہوں نے کل بیان دیا ہے۔ آپ سب نے بھی سنا ہوگا کہ انہوں نے بیان دیا ہے کہ کہیں سے بھی خیر کی خبریں نہیں آ رہی۔ ہم ٹی وی آن کرتے ہیں، پارلیمنٹ کو دیکھتے ہیں تو شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے، سوئچ بدل کے کوئی اور چینل دیکھتے ہیں کرکٹ کا تو وہاں مایوسی ہے۔ معیشت کی کوئی خبر ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی وہ ICU میں پڑی ہے اور یہ وہ، تو ہمیں کہیں سے بھی خیر کی خبریں نہیں آ رہی۔ صرف خیر کی خبریں آ رہی ہیں عدالت سے، جوڈیشری سے، سپریم کورٹ سے۔ یہ انہوں نے بیان دیا ہے۔ تو دوستو، آپ بھی دیکھیں، آپ بھی میری باتوں سے اتفاق کریں گے جو میں باتیں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے لگا ہوں، اور ویڈیو کے آخر میں تھوڑی سی تجاویز بھی آصف سعید کھوسہ صاحب کے دوست کو گوش گزار کروں گا۔ دوستو، یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ ہمارے اگر سابقہ چیف جسٹس سے کمپیئر کیا جائے ثاقب نثار صاحب سے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آصف سعید کھوسہ اس لیے بہتر ہے کہ یہ صرف اور صرف جوڈیشری کی بات کرتا ہے، عدالت کی بات کرتا ہے اور انصاف کی بات کرتا ہے، جبکہ ثاقب نثار صاحب نے تمام سیاست کی ہے، ڈیم کے لیے پیسے اکٹھے کیے ہیں، بیرونی دورے کیے ہیں، اور انہوں نے ایک پارٹی کی چھاپ بھی اس کے اوپر لگ گئی ہے۔ تو وہ اب پردہ سکرین سے غائب ہے، جو کہتا تھا کہ ڈیم بنانے کے لیے میں جھگی ڈال کے تو وہاں ڈیم کے اوپر بیٹھا رہوں گا، جب تک ڈیم نہیں بنے گا میں نہیں اٹھوں گا۔ تو آج کل لوگ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش گمشدہ کا اشتہار بھی دیا ہوا ہے لوگوں نے۔ تو دوستو، آصف سعید کھوسہ صاحب نے یہ جو بات کی ہے نا کہ خیر کی خبریں صرف عدالتوں سے آ رہی ہیں، تو میں اس سے جو ہے نا متفق نہیں ہوں، اور میں نے اور بھی اپنے دوستوں سے مشورہ کیا ہے تو سارے دوست یہی کہہ رہے ہیں کہ کدھر سے خیر کی خبریں آ رہی ہیں، کہ کیا ہمارے جو انصاف ملنا شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے تو بلکہ اتنی بڑی بات اس بیان کے بعد ایک اور بھی کہہ دی کہ اس کے بعد ہمیں عدل جھنگیر لگانا پڑے گا، کہ کوئی آیا ہے اس نے زنجیر ہلایا ہے تو اس کو انصاف مل جائے گا، اتنے ہمارے پاس کیس ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت بھی 18 لاکھ کیس ہمارے لوور جوڈیشری سے لے کے سپریم کورٹ تک پاکستان میں پینڈنگ پڑے ہیں، 18 لاکھ کیس۔ نو ڈاؤٹ کہ یہ جوڈیشری کی طرف ایک دو ماڈل کورٹس انہوں نے بنا دی ہیں، ماڈل کورٹس میں جی 3 دن میں قتل کا فیصلہ ہو رہا ہے یہ وہ، لیکن وہ 18 لاکھ سے اگر 1 لاکھ بھی سپوز ہو جائے تو 17 لاکھ باقی رہ جائیں گے اور ان کا ٹینیور ختم ہو جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بڑے وائڈ پیمانے پہ، بڑے پیمانے پہ اقدامات کرنے چاہیے، اور تبھی جو ہے نا وہ مسائل ہوں گے۔ ویسے تو دوستو، جو انہوں نے یہ بیان دیا ہے نا، ویسے تو بڑی مزے کی بات ہے کہ جو بھی حکمران بنتا ہے نا وہ کہتا ہے جی ستیں ہی خیراں ہو گئی ہیں، کیونکہ اس کی معیشت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور وہ حکمران بھی بن جاتا ہے۔ آصف سعید کھوسہ صاحب چیف جسٹس بن گئے، ان کو پہلے کوئی چیزیں نظر نہیں آ رہی تھیں کہ ثاقب نثار کیا کر رہا ہے، میں اختلاف کروں، میں احتجاج کروں، میں کچھ کروں۔ اب یہ چیف جسٹس بن گئے، ان کو ہر طرف سے سلوٹ، سلام اور سیکورٹی وغیرہ مل رہی ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے مسائل حل ہو گئے ان کے خیال کے مطابق۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1% بھی مسئلے حل نہیں ہوئے۔ آپ ذرا آئیں، عدالتوں میں آ کے دیکھیں تو صحیح، ہائی کورٹ میں آئیں، سیشن کورٹ میں آئیں، کسی ضلع میں چلے جائیں، آپ کو اگر 1% بھی فرق نظر آئے تو آپ جو مرضی مجھے سزا دے دینا۔ دوستو، کوئی مسائل حل نہیں ہوئے، لوگ رل رہے ہیں، انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کسی چیز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میں جناب آصف سعید کھوسہ صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا اور ان سے میں کہوں گا کہ آپ اپنے خول سے باہر نکلیں، اپنے جو 17 دوست ہیں نا آپ کے، جو آپ کو واہ 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 کہہ رہے ہیں، اس سے باہر نکل کے دیکھیں۔ اور آپ تو ویسے بھی صرف آپ نے ایک لندن کا دورہ کیا، اور تو آپ نے دورہ کسی عدالت کا کیا ہی نہیں، نہ آپ کبھی لاہور ہائی کورٹ میں آئے ہیں۔ میں لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتا ہوں، جس عدالت میں جاتا ہوں آپ یقین کریں وہاں کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہے، بیٹھنے کی میں نہیں کہہ رہا، کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ تو ایسے میں کیا انصاف ملے گا؟ ہمیں شرم آ رہی ہوتی ہے کہ ہم 3 گھنٹے عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں، تو وہاں گرمی ہے، رش ہے، 200 کیس لگے ہوئے ہیں۔ اگر سیشن کورٹ میں چلے جائیں تو وہاں اس سے بھی برا حال ہے، بیچارے ججوں کے لیے بھی AC وغیرہ نہیں ہے اور کوئی سہولتیں نہیں ہیں، کسی قسم کی نہیں ہیں، وکیلوں کے لیے تو درکنار۔ پھر اگر اس سے چھوٹی اور عدالتوں میں، تحصیلوں میں چلے جائیں تو اعلیٰ مان و الفیظ، نہ کوئی صفائی ہے، نہ کوئی کسی قسم کی کوئی ڈسپوزل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔
تو جناب عالی، میں آصف سعید کھوسہ صاحب آپ کو قانونی ٹی وی چینل سے یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہر ضلع کا دورہ کریں، ہائی کورٹوں کے دورے کریں اور اس نظام کو سپیڈی کریں۔ اب ہائی کورٹ لاہور میں 100 سیشن جج بیٹھا ہے، تقریباً 100 میں سے ایک سیشن جج کو آپ نے ماڈل کورٹ کا جو ہے نا انچارج بنا دیا ہے، وہ کیس کر رہا ہے، تو باقی کدھر گئے؟ بھائی جو قانون بنانا ہے تو وہ یونیفارم قسم کا ہر کسی کے لیے ہو۔ ماڈل کورٹس بنانی ہے تو ساری ماڈل کورٹس بنائیں، ساری۔ اس میں یہ نہیں کہ ایک ماڈل کورٹ ہے اور 99 جو عدالتیں ہیں وہ اسی روٹین میں چل رہی ہیں، تو اس میں کیا تبدیلی آئے گی؟ آپ کے پاس ٹینیور کتنا ہے؟ تو اپنے اس کو گیئر اپ ہوں، چوتھا گیئر لگائیں، میاں والی میں جائیں، سرگودا میں جائیں، بھاول نگر جائیں، سندھ میں جائیں، KPK میں جائیں۔ آپ پورے پاکستان کے چیف جسٹس ہیں اور وہاں پہ عملی طور پہ اس کو کریں۔ اگر آپ کرنا جس طرح آپ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم وکلاء بھی آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ لیکن جہاں تک یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ سے بھی مایوسی، کھیلوں سے بھی مایوسی، معیشت سے بھی مایوسی، صرف ایک اچھی خبر ہے تو وہ عدالت سے ہے، یہ بات اس سے ہم اتفاق نہیں کرتے۔ عدالتوں سے بھی ہمیں زیادہ مایوسی ہو رہی ہے، بلکہ وہ مشہور قول ہے جو انگریز کے حکمران تھا کہ جی اگر آپ کو عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر وہاں انصاف نہیں مل رہا تو پھر جو ہے نا آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ تو ہمیں اس وقت کچھ بھی نہیں مل رہا۔ آپ آئیں، وکلاء بھی آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، چھوٹی عدالتوں میں دورے کریں، ضلعوں میں آئیں اور ہائی کورٹوں میں آئیں۔ تھینک یو ویری مچ۔